السلام علیکم لسنرز آج میں محترم عنایت اللہ کی سچی کہانیوں سے لی گئی ایک نئی کہانی سنا رہی ہوں جس کا عنوان ہے بیٹی جو بیوی نہ بنی۔ یہ سچ کہانیاں ہمارے معاشرے کی عکاس کہانیاں ہیں اور یہ وہ آئینہ ہے جس میں آپ کو ہم کو اپنے گھر کا، اپنی ذات کا اور اپنے معاشرے کا صحیح اور واضح عکس ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ کہانیاں دلچسپ بھی ملیں گی۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں نے حال ہی میں اپنی بیوی کی تیسری برسی منائی ہے۔ مرحومہ میری زندگی میں بہت بڑا خلا چھوڑ گئی ہے۔ میری نگاہ میں مرحومہ کا احترام اور پیار صرف اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ میری بیوی یا میرے بچوں کی ماں تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ بہت بڑی قربانی کی یادگار تھی۔ اس روز سے جس روز مرحومہ کی ڈولی میرے گھر اتری تھی، اس روز تک جس روز اس کا جنازہ میرے گھر سے اٹھا تھا۔ یہ بات 38 سال پہلے شروع ہوئی تھی، اور شروع اس طرح ہوئی تھی کہ میری شادی کا مسئلہ آ گیا۔ میرے رشتہ داروں میں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ میری والدہ اور بہنوں نے رشتے کرانے والی 2 عورتوں کو کہا کہ وہ میرے لیے کوئی لڑکی دیکھیں اور گھر ایسا ہو جیسا درمیانے درجے کا ہمارا گھر ہے۔ دونوں عورتیں اپنے پیشے کے مطابق دوسرے چوتھے روز باری باری آ کر رشتے بتانے لگیں۔ آخر ایک گھر میری والدہ اور بہنوں کو پسند آ گیا۔ وہ جا کر لڑکی کو دیکھ آئیں۔ لڑکی ماں باپ کی ایک ہی اولاد تھی۔ اس کا باپ شہر کے ایک بڑے بازار میں دکاندار تھا۔ لڑکی کی عمر 18 سال کے لگ بھگ تھی۔ لڑکی کے والدین مجھے اور میرے گھر کو دیکھنے آئے۔ اسی روز رشتہ طے ہو گیا۔ لڑکی کے والد نے کہا کہ شادی پر پیسہ ضائع نہیں کیا جائے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ رسمی سا جہیز دے گا اور باقی جہیز نقد رقم کی صورت میں دے گا۔ ہم نے کہا کہ جہیز رسمی ہی دیا جائے، لیکن نقد رقم بالکل نہ دی جائے۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جو میں بیان کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ تھوڑی سی بارات کے ساتھ ہم لوگ گئے اور باعزت طریقے سے لڑکی کو لے کر آ گئے۔ باعزت طریقے سے مراد یہ ہے کہ لڑکی کے والدین نے شریفانہ اور جائز خرچ کیا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان کی عمر ابھی 2 سال پوری ہوئی تھی۔ ابھی تک مشرقی پنجاب سے آئے ہوئے مہاجرین کی زیادہ تعداد ریفیوجی کیمپوں میں، ہندوؤں اور سکھوں کے چھوڑے ہوئے احاطوں میں اور پرانے مکانوں کے کھنڈر میں پڑی ہوئی تھی۔ بعض مقامی لوگوں نے ان بے گھر مہاجرین کی جوان لڑکیوں کے ساتھ شادی کر کے انہیں سنبھال لیا تھا۔ یہ شادیاں نہایت سادگی سے ہوئی تھیں۔ صرف نکاح پڑھایا جاتا تھا اور لڑکی کو اپنے گھر لے آتے تھے۔ جہیز کی کون سوچتا؟ ان بیچاری لڑکیوں کے پاس صرف ایک ایک جوڑا کپڑوں کا تھا۔ میری شادی جس گھر میں ہوئی وہ مقامی لوگ تھے۔ میں نے شب عروسی پہلی بار دلہن کو دیکھا تو میں اپنی قسمت پر حیران رہ گیا۔ وہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی جتنی مجھے میری ماں اور بہنوں نے بتائی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ باتیں شروع کر دی۔ مجھے ایسی امید نہیں تھی کہ وہ پہلی ملاقات میں ہی میرے ساتھ بے تکلفی سے باتیں شروع کر دے گی۔ شرم اور حجاب بالکل قدرتی تھا اور اپنے ماں باپ کی جدائی کا افسوس بھی قدرتی تھا، لیکن میں نے پہلی ملاقات میں ہی محسوس کیا کہ لڑکی پر خوف چھایا ہوا ہے، یا وہ میری رفاقت کو قبول نہیں کر رہی۔ اس نے ہر وہ حرکت کی جو نئی دلہنیں کیا کرتی ہیں۔ میں نے اس کے ان مظاہروں کو قابل توجہ نہ سمجھا۔ دوسرے دن ولیمہ ہونا چاہیے تھا، لیکن محلے کے بزرگوں نے کہا کہ ولیمہ نہ کرو کیونکہ اس کا مہاجرین پر اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ وہ ٹھیک کہتے تھے۔ مہاجرین بڑے اچھے اور خوشحال کنبے بھی تھے جو لٹ لٹا کر آئے اور بھکاری بن چکے تھے۔ اگر ہم ولیمہ کرتے تو جو مہاجرین ہمارے محلے میں ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے وہ ترسی ہوئی نظروں سے دیکھتے۔ میں اپنی دلہن کو ساتھ لے کر اس کے والدین کے گھر گیا اور دوسرے روز ہم واپس آئے۔ اس طرح ہماری ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا۔ 7-8 دنوں تک میری بیوی کو میرے ساتھ اور میری ماں کے ساتھ بے تکلف ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ زیادہ وقت خاموش رہتی تھی، اور ایسے بھی ہوتا تھا کہ اسے میں نے یا میری ماں یا کسی بہن نے بلایا تو وہ اس طرح بدک گئی جیسے سوئے ہوئے آدمی کو زور سے جھنجھوڑا جاتا ہے اور وہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھتا ہے۔ اس سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ لڑکی کسی خیال یا تصور میں گم ہو جاتی ہے، اور گم بھی ایسی ہوتی ہے جیسے نیند میں خواب دیکھا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھا کہ ابھی نوعمر ہے، اس لیے اس کے ذہن نے اپنی زندگی کی
اس اتنی بڑی تبدیلی کو ذہنی طور پر قبول نہیں کیا، لیکن اس کی حالت سدھرنے کی بجائے بگڑتی گئی۔ یہ میں نے شادی کی 9ویں یا 10ویں رات دیکھا کہ ہم دونوں اپنے کمرے میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ اچانک میری بیوی نے چیخ ماری۔ یہ چیخ اتنی کرخت اور بلند تھی کہ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے ایک تیر آیا اور میرے سینے سے پار ہو گیا ہو۔ میں نے گیند کی طرح اچھل کر بتی جلائی۔ میری بیوی بستر پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے دونوں بازو اپنے چہرے پر رکھے ہوئے تھے اور اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ پھر اس نے تڑپنا شروع کر دیا اور اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، وہ ادھر آ رہے ہیں، مجھے مار ڈالیں گے، مجھے کھا جائیں گے۔ میں نے اسے جھنجھوڑا، چھوڑو مجھے۔ اس نے مجھے پرے ہٹاتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ کیا ہوا سلطانہ؟ میں نے اس کی بغل کے نیچے ہاتھ رکھ کر اپنی طرف گھسیٹتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں ڈر گئی ہو؟ وہ رضائی میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ ایک خوبصورت چہرہ تھا، لیکن اس کے چہرے پر خوف کے ایسے آثار آ گئے تھے کہ مجھے اس کے چہرے سے ڈر آنے لگا۔ اس کی آنکھیں گہری لال کلیجی کے ٹکڑوں کی طرح ہو گئی تھیں۔ اس کا منہ کچھ کھلا ہوا تھا اور میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا کہ اس کا چہرہ کتنا اور کس طرح بھیانک ہو گیا تھا۔ مجھے یہ خیال آیا کہ یہ خواب میں نہیں ڈری، بلکہ اسے کوئی عصبی دورہ پڑ گیا ہے۔ میں اپنی ماں کو بلا لانے کے لیے چلا تو میری بیوی کی آواز سنائی دی، مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جائیں۔ میں اس کی طرف مڑا تو وہ گولی کی طرح پلنگ سے اتری اور میرے ساتھ لپٹ گئی۔ تب میں نے محسوس کیا کہ وہ کتنی زیادہ کانپ رہی ہے۔ میں نے اسے پلنگ پر بٹھایا اور رضائی اوپر کر دی۔ اس نے مجھے بھی گھسیٹ کر اپنے ساتھ پلنگ پر بٹھا لیا۔ باقی رات اسی طرح گزر گئی۔ وہ بہت دیر بعد اپنی اصلی حالت پر آئی۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے یہی بتایا کہ بڑا خوفناک خواب دیکھا تھا۔ میں اس سے پوچھتا تھا کہ خواب کیا تھا۔ میں اس لیے چاہتا تھا کہ وہ اپنا خواب بیان کرے کہ اس طرح جس سے وہ ڈر گئی تھی، وہ اس کے سامنے آئے گا تو اس کے دل سے خوف اتر جائے گا، لیکن وہ بتا نہیں رہی تھی۔ میں خاموش ہو گیا۔ یہ تو اس کے خوفزدہ ہونے کا قصہ تھا، لیکن گھر میں اس کا برتاؤ ٹھیک نہیں تھا۔ میری بہنوں کے ساتھ بھی بے تکلف نہیں ہوتی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میری ماں اسے دلی طور پر چاہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اکلوتا بیٹا تھا۔ اسی وجہ سے میری دونوں بہنیں اس سے پیار کرتی تھیں کہ میں ان کا ایک ہی بھائی تھا۔ والد صاحب فوت ہو چکے تھے، اس لیے بہنوں سے چھوٹا ہونے کے باوجود میں گھر میں پڑا تھا۔ 1-2 مہینے اور گزر گئے۔ اس دوران 6-7 دفعہ رات کو سوتے سوتے وہ چیخ مار کر جاگی اور بیٹھ گئی۔ اب اس کی چیخ بہت اونچی نہیں ہوتی تھی، لیکن خوف ہر بار ایک جیسا ہوتا تھا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ بار بار نکلتے تھے کہ وہ مجھے کھا جائیں گے۔ ایک بار اس نے یہ الفاظ بھی کہے، مجھے چھوڑ دو، میں اپنی جان خود لے لوں گی۔ وہ کانپتی تھی اور سر میری آغوش میں چھپاتی تھی۔ اس خوف زدگی کے دورے کو برداشت کیا جا سکتا تھا، لیکن گھر کے ہر فرد کے ساتھ اس کا جو سلوک اور برتاؤ ہوتا تھا وہ مشکوک تھا۔ اسے کوئی بھی عقل مند آدمی دیکھتا تو یہی کہتا کہ اس لڑکی کو اس گھر کے ساتھ اور اس گھر کے کسی بھی فرد کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ گھر کے روزمرہ کے کام کاج میں وہ دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ بیوی کی حیثیت سے میری ہر ضرورت پوری کرتی تھی، لیکن اس طرح جیسے وہ مجبور ہو کر وہ فرض ادا کر رہی ہو جو اس پر تھوپ دیا گیا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ دلی طور پر میرا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ میں ذرا واضح کر دیتا ہوں۔ مثلاً میری والدہ نے اسے کہا، سلطانہ بیٹی، ذرا آٹا تو گوندھ دو۔ وہ خاموشی سے باورچی خانے میں گئی اور آٹا گوندھ کر نکل آئی۔ ایسے ہی کبھی میں نے اسے کمرے میں چلنے کو کہا تو وہ خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ وہ لڑتی جھگڑتی بھی نہیں تھی کہ ہم کہتے کہ اس میں کوئی جان ہے یا جذبات ہیں۔ سارے واقعات اور اتنی زیادہ باتیں سنانے کی ضرورت ہی نہیں، میں مختصراً بتا رہا ہوں کہ اس کا انداز کیا تھا۔ تو 2-3 مہینے اور گزرے تو رات کو اس کا ڈر کر جاگ اٹھنا جاری رہا۔ 7-8 دنوں کا وقفہ پڑتا تھا، لیکن اس کا جو برتاؤ مشکوک سا تھا اس پر ہمیں پختہ شک ہونے لگا۔ میں تو اپنے آپ کو یہ یقین دلانے لگا کہ میں اس لڑکی کی پسند کا خامد نہیں ہوں۔ اگر اس نے مجھے قبول نہیں کیا تھا تو یہ اس کا حق تھا۔ وجہ صاف تھی، اس کا رنگ گورا تھا، میں سانولے رنگ کا تھا۔ ویسے بھی وہ اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ میں اس کے قابل نہیں تھا۔
مجھ میں بس اتنی سی خوبیاں تھیں کہ میں ایک تندرست مرد تھا اور میں اتنے پیسے کما لیتا تھا جس سے گھر میں خوشحالی اور فارغ البالی تھی۔ میری دونوں بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، وہ اسی شہر میں تھیں اور قریب ہی رہتی تھیں، اس لیے ہفتے میں 1-2 چکر ان کے لگ ہی جاتے تھے۔ وہ بھی میری بیوی کے سلوک اور بے رخی کی وجہ سے پریشان رہتی تھیں۔ سلطانہ، میں نے ایک رات بڑے دکھ سے اس سے پوچھا، اگر تمہاری شادی تمہارے والدین نے زبردستی میرے ساتھ کر دی ہے تو بتا دو، خدا کی قسم پوری عزت کے ساتھ تمہیں آزاد کر دوں گا اور تمہارے گھر چھوڑاؤں گا، مجھے پریشان نہ کرو۔ اگر میں تمہاری کوئی ضرورت، جسمانی، جذباتی یا کوئی اور ضرورت پوری کرنے کے قابل نہیں ہوں تو وہ بھی بتا دو۔ میں نے یہ تو دل کو سمجھا لیا ہے کہ میں تمہارے قابل نہیں، تم واقعی بڑی حسین لڑکی ہو اور میں تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، ہم دونوں ایک ہی پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے، میں بول رہا تھا اور اس کا سر نہایت آہستہ آہستہ اٹھ رہا تھا۔ آخر اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، اس نے میرا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اور اسے دبانے لگی، اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ وہ اپنی زبان سے کچھ کہے، لیکن اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ یہی اس میں خرابی تھی کہ وہ بولتی ہی نہیں تھی۔ اس کا رات کو ڈر کر جاگ اٹھنا پہلے سے زیادہ ہو گیا اور دن کے وقت میرے ساتھ اور میری ماں کے ساتھ اس کا رویہ ایسا ہو گیا جس میں بے رخی صاف پتہ لگتی تھی۔ میں نے ایک روز محسوس کیا کہ میری ماں کے لیے اس کا یہ رویہ ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ اگر میری ماں ان ساسوں کی طرح ہوتی جس طرح کی ساسیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن وہ ابھی ماں کا رول ادا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ایک کارروائی یہ کی کہ ایک بزرگ کے پاس چلی گئی جو آسیب، سایہ وغیرہ رفع کرنے میں شہرت رکھتے تھے۔ انہوں نے تعویذ دیے، ایک تعویذ پانی میں گھول کر پلانا تھا اور دوسرا کورے کپڑے میں سی کر اونچی جگہ رکھنا تھا اور تیسرا میری بیوی کے گلے یا بازو کے ساتھ باندھنا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ لڑکی پر ایک سایہ ہے۔ میری والدہ نے اس بزرگ کی تشخیص مجھے یوں سنائی، ٹھیک ہو جائے گی لیکن بہت وقت لگے گا۔ میں اس قسم کے بزرگوں کو مانتا تھا۔ ایک روز میں کسی کو بتائے بغیر ان کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے میری بات سنی اور یہ بھی سنا کہ میری بیوی کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں، پھر تسبیح اپنے سامنے کر کے دونوں ہاتھوں سے کھینچی اور تسبیح کے دانوں کو ادھر ادھر کیا، پھر انہوں نے آنکھیں کھول کر تسبیح رکھ دی۔ لڑکی کا دل یہاں نہیں ہے، بزرگ نے فیصلہ دینے کے لہجے میں کہا، دل لگ جائے گا لیکن ذرا مشکل ہے۔ مجھے صرف یہ بتائیں سرکار، میں نے پوچھا، کیا وہ کسی اور کو چاہتی ہے؟ یہ بھی بتا دیں گے، انہوں نے کہا، مجھے کچھ کر لینے دو، ابھی اس کا دل یہاں نہیں آیا۔ کالے بکرے کی سری اور کالے پائے پورے 4 روز لے آنا، اس کے ساتھ 10 روپے نقد اور 4 آنے الگ لے آنا۔ یہ خیال رکھنا کہ سری اور پائے اچھے تندرست بکرے کے ہوں، ویسے ہی کسی کمزور بکرے کے نہ اٹھا لانا۔ 2-3 روز بعد میں یہ چیزیں اور یہ پیسے اس بزرگ کو دے آیا۔ انہوں نے 2 روز بعد بلایا، میں گیا تو انہوں نے شک مزید پختہ کر دیا۔ یہ نیت لڑکی کی اپنی نہیں، انہوں نے کہا، اس پر سایہ جو ہے وہ بہت منحوس اور بہت برے اثر والا ہے۔ بزرگ نے مجھے ایک وظیفہ بتایا جو 40 روز کرنا تھا اور اس کے بعد 2 ٹونے بتائے۔ میں نے یہ سب کیے لیکن سب بیکار ثابت ہوئے۔ میں اتنا تنگ آ گیا کہ ایک روز اس کے والدین کے پاس چلا گیا اور انہیں بتایا کہ ان کی بیٹی کا رویہ کیا ہے۔ خواب میں تو وہ یہاں بھی ڈرتی تھی، میرے سسر نے کہا، اور وہ زیادہ باتیں کرنے کی عادی نہیں، میں اسے کیا سمجھاؤں گا، وہ نیت کی پوری نہیں۔ چچا جان، میں نے کہا، اگر یہ صرف میرا معاملہ ہوتا تو میں آپ کو پریشان نہ کرتا، میں اپنی والدہ کو پریشان ہوتا نہیں دیکھ سکتا، وہ بیوہ ہیں اور یہ میرے اور میری بیوی کا فرض ہے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے دوں۔ اگر آپ سلطانہ کو کچھ کہیں سنیں تو میں اس کو آپ کے پاس چھوڑ جاؤں گا۔ ہاں ہاں، میرے سسر نے بخوشی کہا، آج ہی اسے چھوڑ جاؤ، 2-3 روز بعد اسے لے جانا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور تیسرے روز اسے لے آیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری بیوی کا رویہ ایسا تھا جیسے میں اسے اس کے ماں باپ کے گھر لے ہی نہیں گیا تھا اور جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، مطلب یہ کہ اس میں ذرا سی بھی تبدیلی نہ آئی۔ آپ مرد کی نفسیات کو سمجھتے تو ہوں گے، بیوی اپنے خاوند کو یا کوئی عورت کسی آدمی کو یہ کہتے کہ تجھے میں اپنے قابل نہیں سمجھتی تو وہ آدمی بدصورت ہی ہو
اور जिस्मानी लिहाज से कमज़ोर ही हो वो मरने मारने पर उतर आता है, और अगर उसमें ये जुर्रत ना हो तो खुदकुशी की कोशिश भी कर गुजरता है। मेरी बीवी ने मुझे ऐसे अल्फाज नहीं कहे थे, लेकिन उसका रवैया इतना ज़्यादा बेरुखी वाला हो गया था कि उसे ये कहने की भी ज़रूरत ही नहीं रही थी कि मैं उसके काबिल नहीं। हमने पूरा 1 साल उसे बर्दाश्त किया। आखिर एक रोज़ मेरी वालदा फट पड़ी और उसने मेरी बीवी को बहुत नागवार बातें कह दी। मेरी बीवी का रद्द अमल ये था कि वो कुछ भी न बोली और कमरे में जाकर बैठ गई और रोती रही। मेरी इस बिपता की बाकी तफसीलात एक ही जैसी हैं। 3 बुजुर्गों के तावीज़ और टोने और वजीफे बेकार हो चुके थे। मेरी माँ का प्यार और खुलूस और मेरी बहनों का प्यार और खुलूस भी जाएगा गया था। मैंने उसकी मिन्नतें भी की थी। एक रात उसके सामने मेरे आंसू भी निकल आए थे और फिर मैंने उसे डांटा भी था। ऐसा मालूम होने लगा था जैसे हम घर के चारों अफराद एक चट्टान के साथ टक्करें मार रहे हैं। 4 महीने और गुजरे तो मेरी वालदा ने मुझे कहा, एक कोशिश रह गई है, वो भी करके देख लेते हैं। बच्चा होने के आसार भी नजर नहीं आ रहे थे। महल्ले के लोग अजीब कहानियां घड़ रहे थे। मैंने अपने दोस्तों के मशवरे पर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से वक्त लिया और बीवी को उसके पास ले गया। उस वक्त डॉक्टरों के पास मरीजों का हिजूम नहीं होता था, इसलिए वो हर मरीज को पूरी तसल्ली से देखते थे। डॉक्टरों में खुलूस भी था और हमदर्दी भी। देखो मियाँ, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने मुझे कहा, क्यों परेशान होते हो? मैंने तुम्हें बाहर भेजकर तुम्हारी बीवी से बहुत सी बातें पूछी हैं। इसमें कोई दिमागी खराबी नहीं, ना ही ये जहनी मरीज़ा है। इस पर 1 साल गुजर जाने के बाद भी शादी का खौफ तारी है। इसके साथ प्यार और मोहब्बत जारी रखो और ये जो कुछ भी करती है वो बर्दाश्त करते रहो। कुछ अरसे के बाद ये हकीकत को कबूल कर लेगी। मैं कोई दवाई नहीं दूंगा जो इसके जहन को सुला दे। इसे सुलाना नहीं बल्कि बेदार करना है। मैंने इस स्पेशलिस्ट को अपना ये मसला भी बताया था कि 1.25 साल गुजर जाने के बाद भी बच्चा पैदा होने के आसार नजर नहीं आए। डॉक्टर ने एक लेडी डॉक्टर का नाम पता बताकर अपने पेट पर चिट्ठी लिख दी। इस मोहम्मद लेडी डॉक्टर ने मेरी बीवी का मुआयना किया और कुछ बातें पूछी। ये भी एक मुखलिस डॉक्टर थी। इसने मुझे मेडिकल साइंस की इस्तिलाहों में समझाया कि लड़की पर खौफ का कब्जा इतना ज़्यादा है कि इसका जिस्म बीवी का रोल अदा कर ही नहीं रहा और ये बच्चे को कबूल नहीं कर रही। लेडी डॉक्टर ने भी दूसरे डॉक्टर की तरह कहा कि इसके साथ अच्छा सलूक जारी रखा जाए ताकि इसके जहन से खौफ निकल जाए। ये तशखीस मान लेने के बावजूद मेरी बीवी का रवैया हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। मैंने अपनी वालदा को बताया कि लेडी डॉक्टर ने बच्चे के मुतालिक क्या बताया है, तो वालदा ने उसी वक्त फैसला कर दिया। तू अभी बच्चा है, वालदा ने मुझे कहा। ये लेडी डॉक्टर कोई शरीफ ज़ादी है। उसने ये नहीं कहा कि ये लड़की बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं। इसने तुझे दुखी नहीं किया। इसने तेरा दिल रखने के लिए यही बात इस तरह की है कि इसके साथ अच्छा सलूक जारी रखो, फिर अल्लाह पर छोड़ो कि कुछ होता है या नहीं। मेरी वालदा और दोनों बहनों ने मुझे तैयार कर लिया कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं। मुझे आमादा करना कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं इससे कहीं ज़्यादा तंग आ चुका था जितना मैंने जाहिर किया है। मैं अब ये महसूस कर रहा था कि ये लड़की मेरी बेइज्जती कर रही है। मैंने एक रात सुल्ताना को अपने पास बिठाया। मैं अपनी ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजार सकता, मैंने किसी तमीद के बगैर कहा। मैं खुद सदमे बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन अपनी माँ को ये दुख नहीं देता चला जाऊँगा कि मेरी बीवी उसे दिन रात परेशान करती रहे। मेरी बीवी ने झटके से अपना सर ऊपर किया और मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी। उसके चेहरे पर हैरत का तासुर था। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा सुल्ताना, मैंने कहा। मैं सुबह तुम्हें तुम्हारे वालिदैन के पास छोड़ आऊँगा। पूरा हक महर अदा करूँगा। उसके अलावा जो मांगोगी दूंगा और तहरीरी तलाक लिख दूंगा। उसने बिजली की सी तेज़ी से मेरे पाँव पकड़ लिए, फिर सर मेरे पाँव पर रख दिया। नहीं, उसने सर उठाकर कहा, ऐसा नहीं होगा। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मेरा कोई ठिकाना नहीं। तुमने मेरे घर को अपना ठिकाना समझा ही कब था, मैंने कहा। वो चूँकि बोलने की आदि नहीं थी, इसलिए चुपचाप हैरान और परेशान मेरे मुंह की तरफ देखती रही। कुछ बोलो सुल्ताना, मैंने उकताहट के लहजे में कहा। कुछ तो कहो। मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता, लेकिन तुमने मजबूर कर दिया है। एक बात बताएं, उसने रुक रुक कर पूछा। कोई इंसान कुरान की कसम तोड़ दे
تو وہ کوڑی ہو جائے گا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا۔ کس قسم کی بات کر رہی ہو؟ سیدھی بات کرو، یہ ہماری ازدواجی زندگی کی آخری رات ہے، دل میں جو چھپا رکھا ہے وہ میرے آگے کہہ دو۔ میں نے ایک قسم کھائی تھی، اس نے کہا، میں وہ توڑنے سے ڈرتی ہوں۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ، میں نے کہا، کہ یہ کیسی قسم ہے؟ میں علماء سے فتویٰ لے لوں گا، تمہیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ پھر میری پوری بات سن لیں، اس نے کہا، میں اس باپ کی بیٹی نہیں، اور یہ عورت جو اس شخص کی بیوی ہے میری ماں نہیں، میں ادھر کی رہنے والی ہی نہیں، میں ادھر سے ہجرت کر کے یہاں آئی تھی، مجھ سے قرآن مجید پر قسم لی گئی تھی کہ میں اسے راز میں رکھوں گی، بس یہ ہے میری قسم جو میں نے آج توڑ دی ہے۔ میں نے اپنی عقل اور دلیل بازی سے اسے سمجھایا کہ اس قسم کی قسم توڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور دوسرے یہ کہ وہ میری بیوی ہے، اور بیوی کو اپنے خاوند سے کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے۔ بات تو کھل چکی تھی، اب تفصیل سننی باقی تھی۔ میری بیوی نے جو تفصیل سنائی وہ میں اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ لڑکی جالندھر چھاؤنی کے علاقے کی رہنے والی تھی۔ اس کے والد معراج الدین کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرتے تھے، اور وہ مسلم لیگ کے ان ورکروں میں سے تھے جو اپنا تن من دھن لگا کر کام کیا کرتے ہیں، لیکن رہتے گمنام ہیں۔ ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ براہ راست ٹکر لینے والے آدمی تھے۔ 1946 کے الیکشن میں انہوں نے اس انداز سے کام کیا تھا کہ اس حلقے کے ہندو اور سکھ ان کے دشمن ہو گئے تھے۔ پھر ان کی کوششیں کامیاب ہوئیں اور جون 1947 کے پہلے ہفتے میں ملک کی تقسیم کا اعلان ہو گیا۔ میں لمبی بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ ہندوؤں اور سکھوں نے جون کے مہینے میں ہی معراج الدین کو قتل کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ ایک کوشش کے کامیاب ہونے میں بال برابر فرق رہ گیا تھا۔ یہ ایک ہندو کے ریوالور سے نکلی ہوئی گولی تھی جو معراج الدین کے جسم کے ساتھ لگتی ہوئی گزر گئی تھی۔ مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کے قتل اور ان کے گھروں کی لوٹ مار کے واقعات شروع ہو گئے تھے، لیکن مسلمانوں کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ قیامت ابھی آنے والی ہے۔ سلطانہ کے والد معراج الدین قاتلانہ حملوں کے باوجود جالندھر میں سینہ تان کر پھرتے رہے۔ وہ تقسیم ہند کے فاتحین میں سے تھے۔ ان کے صرف قریبی دوست جانتے تھے کہ انہوں نے پاکستان کے حصول کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں اور اپنے آپ کو کیسے کیسے خطروں میں ڈالا ہے۔ پھر وہ قیامت ٹوٹ پڑی جو خاک و خون کا طوفان تھا۔ ہر طرف آگ کے شعلے اور خون کے چھینٹے تھے۔ شعلوں میں مسلمانوں کی املاک جل رہی تھی اور چھینٹے مسلمانوں کے خون کے تھے۔ جالندھر کے ہندوؤں نے پورے اہتمام کے ساتھ معراج الدین کے گھر پر حملہ کیا۔ سلطانہ نے مجھے بتایا کہ کچھ روز پہلے ہندوؤں نے معراج الدین کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کو یعنی سلطانہ کو اغوا کر لیں گے۔ معراج الدین کو صرف یہ ایک غم تھا کہ اپنی بیٹی کو کس طرح بچا کر پاکستان لے جائے گا۔ حملے سے 1-2 روز پہلے معراج الدین نے سلطانہ کو اور 2 اور آدمیوں نے اپنی جوان بیٹیوں کو ایک ایسے گھر میں بھیج دیا تھا جہاں مرد زیادہ تھے۔ جگہ تو کوئی بھی محفوظ نہیں تھی، مسلمانوں کے لیے وہاں کوئی پناہ نہیں تھی۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ معصوم بچوں کو اپنی ماؤں کی گودیوں میں بھی پناہ نہ ملی۔ رات ہی رات معراج الدین کے گھر کا صفایا ہو گیا۔ معراج الدین تمام کنبے سمیت شہید ہو گیا سوائے سلطانہ کے۔ مسلمان وہاں سے بھاگنے لگے۔ سلطانہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ 6-7 مردوں کی حفاظت میں رات کے وقت وہاں سے نکلی اور یہ چھوٹا سا قافلہ صبح تک جالندھر سے بہت دور آ گیا۔ رات نے جب اپنا تاریک پردہ اٹھا دیا تو ہر طرف موت کے قہقہے تھے۔ مشرقی پنجاب کے لہلہاتے کھیت جو بہت ہی خوبصورت لگا کرتے تھے اب مسلمانوں کے دشمن ہو گئے تھے۔ فصل کے اندر جو چھپتا تھا وہ بھی سکھوں کے ہاتھوں مارا جاتا۔ ارد گرد تک جو بھی گاؤں نظر آتا تھا وہاں سے جلتے مکانوں کا دھواں اٹھ رہا تھا۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سلطانہ جس کی عمر اس وقت 15 سال تھی کس قدر خوف زدہ ہوئی ہوگی۔ اگر وہ خوف سے ہی مر جاتی تو یہ عین قدرتی تھا۔ وہ 3-4 سال بعد مجھے اس وقت کی داستان سنا رہی تھی تو بھی وہ کانپنے لگی تھی اور سرک کر میرے قریب ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں ٹھہر سی جاتی تھیں جیسے وہ منظر اسے نظر آ رہا ہو۔ ان لڑکیوں کو اپنے مردوں کی حفاظت حاصل تھی، شام کو وہ بھی نہ رہی۔ اچانک سکھوں کا ایک جتھا سا سامنے آ گیا اور وہ ان پر ٹوٹ پڑا۔
उस जगह खड्ड भी थे जिनमें बाज़ खड्ड गहरे और लंबाई में दूर तक चले गए थे। सुल्ताना सिक्कों को देखते ही एक दो कदम पीछे हटी और खड्ड में गिर पड़ी। उसे लाठियाँ, कुल्हाड़ियाँ, किरपाने और बर्छियाँ टकराने की आवाज़ें और लड़कियों की चीखें सुनाई देने लगी। वो खुद खड्ड के नीचे नीचे वहाँ से दूर निकल गई। उसने मुझे सुनाया कि वो अपने जोर पर या अपनी हिम्मत से नहीं दौड़ रही थी। यह खुदा का हाथ था जो उसे आगे ही आगे धकेलता ले जा रहा था। ये लंबूतरा खड्ड आगे जाकर खुश्क और तंग सा नाला बन गया था। रात आ गई थी। सुल्ताना के बच निकलने में इस रात की तारीकी का पूरा पूरा हाथ था। सुल्ताना यहाँ से आगे सुनाने लगी तो उसकी चीख निकल गई। मैंने उसे डरे हुए बच्चे की तरह अपने बाजुओं में लेकर अपनी पनाह में ले लिया। मैंने उसे रोक दिया। उसके बाकी सफ़र की तफसील 4-5 साल बाद सुनी थी और वो यूँ थी कि वो गशी की हालत में चलती रही, छुपती रही। मुख्तसर ये कि कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगती छुपती छुपाती उस तरफ जा निकली जिधर गंडा सिंह वाला की तरफ आने वाले काफिले आ रहे थे। उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियों से खून बह रहा था। खारदार झाड़ियों के कांटों ने उसे जख्मी कर दिया था। उसे वॉल्टन के रेफ्यूजी कैंप में होश आया। उसे कुछ खिलाया पिलाया गया। वहाँ उस जैसी लड़कियां भी थीं जो पनाह गुज़ीर लड़कियों की देखभाल कर रही थीं। ये लाहौर के स्कूलों और कॉलेजों की लड़कियां थीं। इनके साथ कॉलेजों के लड़के भी थे जिन्होंने सुल्ताना और उस जैसी सैकड़ों लड़कियों और बड़ी उम्र की मस्तूरात को अपने सगे अजीज़ों की तरह संभाला था। सुल्ताना पूरी तरह होश में आई तो उसे याद आने लगा कि रास्ते में उसे कैसे कैसे भयानक मंजर नजर आए थे। मासूम बच्चों की कटी हुई लाशें, जवान औरतों की बरहना लाशें, हर उम्र के आदमियों की लाशें, बिखरे हुए कपड़े, जूते और ऐसी ही बेशुमार चीज़ें उसे याद आने लगा कि पाकिस्तान ने कौम से कितनी बड़ी कीमत वसूल की है। सुल्ताना अकेली रह गई थी। रातों को डरना और चीखें मारना वहीं कैंप में शुरू हो गया था। उसके बारिक में जो मुहाजिर रहते थे वो इसे संभाल लेते थे। फिर महाजरीन वहाँ से बिखरने लगे। जिस किसी को सर छुपाने की कहीं जगह मिल जाती थी वो कैंप से चला जाता था। जिनका कोई वसीला नहीं था वो बेचारे कैंपों में पड़े रहे। कुछ और अरसा गुजरा तो ये सिलसिला शुरू हो गया कि कोई आदमी कैंप में आता और इस किस्म की दरख्वास्त करता कि अगर कैंप में कोई जवान लावारिस लड़की हो तो वो इसे देती जाए जिसे वो अपनी बेटी बनाकर पालेगा। कैंपों में ऐसी लावारिस लड़कियां मौजूद थीं। वो अच्छी किस्म के लोगों के हवाले की गईं। इस सिलसिले में कुछ खराबियां भी पैदा हुईं। मसलन ये कि पास गलत किस्म के लोग शुरफा के भेष में लड़कियों को गलत मकासद के लिए ले गए और उन्हें ख़राब किया। ये तफसीलात बड़ी दर्दनाक और शर्मनाक हैं। मैं ये बयान नहीं करूँगा। मैं आपको अपनी बीवी सुल्ताना मरहुमा की बात बताऊँगा। रेफ्यूजी कैंप में सुल्ताना एक गरीब से कुनबे के साथ पड़ी रही। उसकी दौलत उसकी असमत थी जिसे वो सरहद पार से बचा कर लाई थी। वो दिन रात रोती और दिली दिल में फरियादें करती रहती थी। एक रोज़ उससे पूछा गया कि उसे एक शरीफ आदमी के हवाले कर दिया जाए तो उसे कोई एतराज़ तो नहीं होगा। उसे यकीन दिलाया गया कि वो एक बाइज्जत घर में रहेगी और ऐसे ही एक अच्छे घर में उसकी शादी की जाएगी। सुल्ताना को क्या एतराज़ हो सकता था? उसका दिमाग सोचने के काबिल रहा ही नहीं था। उसने रजामंदी जाहिर कर दी। इस तरह वो इस आदमी के साथ आ गई जो मेरा ससुर बना। मैं जब उस घर में गई तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि खुदा ने मेरी फरियादें सुन ली हैं। सुल्ताना ने मुझे उस वक्त की दास्तान सुनाते हुए कहा था। लेकिन इस घर में उसे जो प्यार मिलता था वो इसके दिल के दर्द को सहला लेता था। जिस महल्ले में वो रहते थे वहाँ ज़्यादातर घर हिंदुओं और सिखों के थे। वो सब चले गए थे और उनकी जगह मुहाजिरीन आकर आबाद हो गए। इस तरह किसी को पता न चला कि सुल्ताना इन मियाँ बीवी की सगी बेटी नहीं। सुल्ताना अब शादी की उम्र तक पहुँच गई थी लेकिन उसने अपने दिल में ये फैसला कर लिया था कि शादी नहीं करेगी। उसने मुझे इसकी वजह ये बताई कि वो डरती थी कि उसे जो प्यार और खुलूस यहाँ मिल रहा है वो ससुराल में नहीं मिलेगा। उसने अपना ये फैसला अपने दिल में छुपा कर रखा हुआ था। आखिर एक रात ऐसा वाक़या हो गया कि उसे इस घर से रुखसत होना ही पड़ा। वाक़या ये हुआ कि जिसे उसने अम्मी बनाया था वो कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों के घर चली गई।
اس کے رشتہ دار اس شہر سے دور رہتے تھے۔ گھر میں یہ آدمی رہ گیا جس نے سلطانہ کو اپنی بیٹی بنایا تھا۔ رات کا وقت تھا، سلطانہ اپنے کمرے میں جا کے سو گئی۔ سلطانہ، اسے ہلکی سی آواز سنائی دی۔ سلطانہ کی نیند بڑی کچی تھی۔ یہ ایک نفسیاتی وجہ تھی۔ یہ خوف اس کے ذہن میں اتر گیا تھا کہ وہ گہری نیند سو جائے گی تو اسے کوئی اٹھا کر لے جائے گا۔ اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کا یہ باپ جس نے اسے بیٹی بنایا تھا اس کے پلنگ کے ساتھ کھڑا تھا۔ کیوں ابا جان؟ سلطانہ نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ چاہیے؟ سو گئی تھی؟ اس شخص نے پوچھا۔ تو کیا ہوا ابا جان؟ سلطانہ نے پیار سے کہا۔ بتائیں نا، کیا کام ہے؟ میں کر دیتی ہوں۔ اس کے ابا جان پلنگ پر بیٹھ گئے اور کچھ دیر چپ ہی رہے۔ سلطانہ ڈر گئی کہ معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے کہ جسے وہ اپنا محافظ اور پاسبان سمجھتی ہے وہ اس قدر پریشان ہے۔ کیا ہوا ابا جان؟ سلطانہ نے پوچھا۔ ہوا تو کچھ نہیں سلطانہ، اس نے کہا۔ میں بات کرتے اس لیے ڈرتا ہوں کہ تم مایوس کر دو گی۔ بیٹی اپنے باپ کو مایوس نہیں کر سکتی، سلطانہ نے کہا۔ آپ پر تو میں اپنی جان بھی قربان کر سکتی ہوں۔ کچھ کہیں تو صحیح۔ کہنا صرف یہ ہے، سلطانہ کے ابا جان نے کہا، کہ مجھے باپ نہ کہو اور میں تمہیں بیٹی نہیں کہوں گا۔ سلطانہ کی یہ حالت ہو گئی جیسے ایک سکھ نے اپنی برچھی اس کے سینے میں اتار دی ہو۔ اس کی زبان اکڑ گئی اور کمرے کی دیواریں اس کے ارد گرد ایک چکر میں گھومنے لگیں۔ رات کا وقت تھا، تنہائی تھی اور سلطانہ نے جسے اپنا باپ کہا تھا وہ ایک غیر مرد بن گیا تھا۔ تم تو بہت ہی گھبرا گئی ہو سلطانہ، اس شخص نے کہا۔ میں تمہیں گھر سے نکال تو نہیں رہا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ عزیز رکھوں گا۔ اب تک بیٹی کہتا رہا ہوں، پھر بیوی کہا کروں گا۔ نہیں، سلطانہ نے گھبراہٹ اور خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ نہیں، سلطانہ نے گھبراہٹ اور خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ نہیں ابا جان، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ میرے باپ ہیں۔ میں نے تو فیصلہ کر رکھا ہے کہ میں شادی کروں گی ہی نہیں۔ میں ساری عمر آپ کی اور امی کی خدمت میں گزار دوں گی۔ کیا آپ مجھے میری امی کی سوکن بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں سلطانہ، اس نے بڑے پیار سے کہا۔ اسے تو میں طلاق دے رہا ہوں۔ پہلے میری پوری بات سن لو۔ تم دیکھ رہی ہو کہ میرے کوئی اولاد نہیں۔ میں ابھی اتنا بوڑھا نہیں ہوا کہ اولاد پیدا نہ کر سکوں۔ ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نقص میری بیوی میں ہے۔ میں نے آج سے 3 سال پہلے جب مہاجرین آنا شروع ہوئے تھے فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی جوان مہاجر لڑکی کے ساتھ شادی کر لوں گا جس کا وارث زندہ نہیں ہوگا۔ اس فیصلے میں میرے 2 فائدے تھے۔ ایک تو اولاد کے لیے شادی کرنی تھی اور دوسرے یہ کہ ایک لاوارث لڑکی کو باعزت گھرانہ مل جانا تھا۔ یہ ایک نیکی تھی جو میں کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ تمہیں یہاں لانے سے پہلے میں نے کیمپ میں گھوم پھر کر دیکھا تھا۔ میری نظر تم پر جم گئی تھی، پھر میں تمہیں گھر لے آیا۔ اب تم جوان ہو گئی ہو، میرا دل توڑ نہ دینا۔ سلطانہ نے اپنے اس رات کے تاثرات مجھے سنائے تو میں نے اپنی بیوی کے متعلق یہ رائے قائم کی کہ سلطانہ کے لیے یہ رات اتنی ہی خوفناک تھی جتنی وہ رات بھیانک تھی جب وہ جالندھر سے نکلی تھی اور ہر طرف موت ہی موت تھی اور انسان جو تھے وہ درندے بن گئے تھے۔ یہ رات مشرقی پنجاب کی اس رات سے اس لیے زیادہ خوفناک تھی کہ جسے اس نے اپنا باپ کہا تھا وہ باپ بن کر درندہ ہو گیا تھا۔ وہ درندہ اس طرح ہوا کہ پہلے سلطانہ کو پیار اور محبت سے راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ نہ مانی تو اسے اپنے احسان اور نیکیاں جتانے لگا۔ سلطانہ بڑی زور زور سے سر ہلا ہلا کر انکار کرتی رہی۔ اس شخص نے جب دیکھا کہ لڑکی نہیں مانتی تو وہ زبردستی پر اتر آیا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کے دل سے شادی کا خیال نکل گیا ہے اور وہ سلطانہ کو حوث کا نشانہ بنانے پر تل گیا ہے۔ سلطانہ پلنگ سے اٹھ کر فرش پر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا بناوٹی باپ اس کی طرف لپکا تو سلطانہ نے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ یہ آدمی اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا تھا تو سلطانہ اس کے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹتی تھی۔ سلطانہ باہر کو بھاگنے کے لیے کمرے کے دروازے تک گئی تو دروازے کی چٹخنی چڑھی ہوئی تھی۔ یہ اس آدمی نے چڑھائی تھی۔ سلطانہ چٹخنی کھولنے لگی تو اس شخص نے پیچھے سے اسے پکڑ لیا۔ سلطانہ نے دروازے پر زور زور سے ہاتھ اور پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ میں سارے محلے کو بتاؤں گی، سلطانہ چیخ چیخ کر کہتی تھی۔ امی آئے گی تو اسے بھی بتاؤں گی۔ دراصل یہ شخص کوئی غنڈہ اور بدمعاش نہیں تھا۔ سلطانہ اتنی خوبصورت اور بے آسرا تھی کہ یہ شخص اپنی عمر اور اپنی شرافت کو بھلا بیٹھا۔
اولاد کی خواہش بھی بجا تھی، لیکن سلطانہ اسے خاوند کے روپ میں قبول کر ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ آدمی سلطانہ کی چیخو پکار سے ڈر گیا۔ اس نے سلطانہ کی منت سماجت شروع کر دی کہ وہ چپ ہو جائے، مگر وہ چپ نہیں ہوتی تھی۔ کہتی تھی کہ مجھے اس گھر سے نکل جانے دو، میں کسی کنویں یا دریا میں کود جاؤں گی۔ اس کا یہ باپ اتنا گھبرایا کہ اس نے سلطانہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور یہاں تک کہا کہ میں تمہارے قدموں میں سر رکھتا ہوں، مجھے معاف کر دو اور کسی کو بتانا نہیں، میں تمہیں بیٹی بنا کر ہی گھر میں رکھوں گا۔ اس نے سلطانہ سے کہا، میں اس طرح نہیں مانوں گی۔ سلطانہ نے کہا، قرآن مجید لے آئیں اور اللہ کے کلام پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائیں کہ آپ مجھے ہمیشہ بیٹی سمجھتے رہیں گے، اور یہ بھی قسم کھائیں کہ امی کو طلاق نہیں دیں گے۔ وہ قرآن مجید لے آیا اور بالکل اسی طرح قسم کھائی جس طرح سلطانہ نے اسے کہی تھی۔ اب تم قسم کھاؤ سلطانہ، اس شخص نے کہا، قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر یہ قسم کھاؤ کہ آج رات ہمارے درمیان جو کچھ ہوا ہے اس کا ذرا سا بھی ذکر کسی کے ساتھ نہیں کرو گی۔ سلطانہ نے انہی الفاظ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی۔ میں سنا چکا ہوں کہ سلطانہ کے ذہن میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ وہ سوئی ہوئی ہوگی تو رات کو اسے کوئی اٹھا کر لے جائے گا۔ اس رات کے واقعے سے یہ خوف پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ حالانکہ اس آدمی نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی، اس کا یہ مرض پھر جاگ اٹھا کہ رات کو خواب میں ڈر جاتی اور چیخیں مارتی ہوئی جاگ اٹھتی تھی۔ اسے یہ دورہ 8-10 روز بعد پڑتا تھا۔ ایک وہم اس پر سوار ہو گیا تھا کہ یہ شخص پھر بھی کبھی نہ کبھی اس کے ساتھ دست درازی کرے گا۔ ایک روز اچانک اسے بتایا گیا کہ اس کی شادی کا دن مقرر کر دیا گیا ہے۔ سلطانہ نے مجھے بتایا کہ میری ماں اور بہنیں اس کے گھر جاتی تھیں تو اسے پتہ ہی نہیں چلنے دیا جاتا تھا کہ یہ عورتیں اس کے رشتے کے لیے آتی ہیں۔ پھر ایک روز میں سلطانہ کو بیاہ لایا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی سلطانہ، میں نے اس کی ساری کہانی سن کر کہا، میں نے تمہیں دل کی گہرائیوں سے پیار دیا ہے، امی نے اور میری دونوں بہنوں نے بھی تمہارے ساتھ پیار اور محبت کی کمی نہیں رہنے دی، پھر تم یہاں کیوں ڈرتی ہو؟ کیا تمہیں ہم پر اعتبار نہیں تھا؟ میں کچھ بتا نہیں سکتی، اس نے بے چین ہو کر کہا، میں آپ کو یہ ساری باتیں سنانا چاہتی تھی، میں نے آپ سے کچھ نہیں چھپانا تھا، لیکن میں نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر جو قسم کھائی تھی اسے توڑنے سے ڈرتی تھی۔ مجھ سے قرآن مجید پر قسم لے لو، میں آپ کو دل اور روح سے چاہتی ہوں، میرا کوئی علاج کروائیں، اور اب مجھے یہ بتائیں کہ میں نے قرآن مجید کی قسم جو توڑی ہے یہ گناہ نہیں اور اس کی مجھے سزا نہیں ملے گی؟ خود سوچو سلطانہ، میں نے کہا، تم نے یہ قسم تو نہیں کھائی تھی کہ تم کسی کو یہ نہیں بتاؤ گی کہ تم مہاجر ہو اور یہ شخص تمہارا باپ نہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے قسم توڑ کر کسی کا نقصان نہیں کیا، بلکہ میری اور اپنی ازدواجی زندگی کو بچا لیا ہے، ورنہ تم واپس اس گھر میں جا کر پہلے سے زیادہ بے چین اور پریشان رہتی، اور میں اور میری امی یہاں دکھی رہتے اور سوچتے رہتے کہ اس لڑکی کو ہمارا گھر کیوں پسند نہیں آیا۔ پھر بھی تم ڈرو نہیں، میں صدقے کا ایک بکرا دے دوں گا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اب طلاق کا نام بھی نہیں لوں گا۔ یہ سن کر اس کی جان میں جان آئی۔ میں نے اس کے ساتھ جو باتیں کی وہ سنانے کی ضرورت نہیں، میں صرف یہ بتاؤں گا کہ اسے مجھ پر اعتبار آ گیا۔ میں نے صبح اٹھتے ہی اپنی ماں کو الگ بٹھا کر یہ ساری بات سنائی اور اسے کہا کہ اب سلطانہ جو بھی کرے اسے محسوس نہ کیا جائے۔ میں نے یہی بات اپنی بہنوں کو بھی بتائی، وہ تو پہلے ہی اسے بڑی اچھی لڑکی سمجھتی تھیں، اب اور زیادہ اس کے ساتھ پیار محبت کرنے لگیں۔ سلطانہ کے رات والے ڈر کر جاگنے کے دورے کم ہونے لگے، کبھی مہینے میں 2 بار، کبھی 1 بار دورہ پڑتا تھا، پھر 3 مہینے بعد، پھر 5 مہینے بعد دورہ پڑا، پھر یہ دورے بالکل ختم ہو گئے۔ اس میں کوئی 1.5 سال کا عرصہ لگا تھا۔ آہستہ آہستہ گھر میں اس کی دلچسپی بھی بڑھتی گئی اور وہ نارمل حالت میں آ گئی۔ اس کے بعد اس میں پہلے بچے کے آثار ظاہر ہوئے۔ اس سے یہ ہوا کہ وہ پوری طرح حقیقی زندگی میں آ گئی۔ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے سلطانہ کے رویے کو کس طرح برداشت کیا تھا۔ بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن میں جب سوچتا تھا کہ اس لڑکی کے باپ نے پاکستان کے لیے کتنا جہاد کیا تھا اور اس نے صرف اپنی ہی جان نہیں دی بلکہ اس کا پورا خاندان پاکستان کے نام پر شہید ہو گیا تھا، تو میں سلطانہ کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد ہماری جو زندگی گزری وہ بہت ہی پرسکون اور بڑی ہی پیاری زندگی تھی۔ میرے بچوں نے اس پرسکون ماحول میں پرورش پائی اور اسی کا اثر ہے کہ آج وہ بڑی اچھی حیثیت کے مالک ہیں۔